Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. And we are back with another interesting episode of the Teen Show. In fact, it's a very important episode or one of the मैं कहूँगा कि premier माशाल्लाह हमारी episode because with me are very special guests. हमारे जो पहले guest हैं माशाल्लाह वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. And माशाल्लाह he is famous amongst youth because of his early marriage alhamdulillah. اور انفیکٹ میں آج ایک اسکول میں گیا لیکچر دینے تو میں نے وہاں پہ بتایا ماشاءاللہ کہ شام کو میرا پوڈ کاسٹ ہے ٹین شو میں کروں گا اسد کے ساتھ. تو فوراً سے انہوں نے کہا اچھا وہ بھائی جن کی ارلی میرج ہوئی تھی. تو ماشاءاللہ یہ اس وقت تمام جو کروڑوں نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی نظریں ان پہ ہیں انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ فیئر انف ہم ان سے پوچھیں گے بھی کہ واٹ ہیز بین ہز جرنی. اور انشاءاللہ دا سیکنڈ گیسٹ ود می ISL کی شان ISL کی جان سعید مختار ماشاءاللہ ہی از بین مائی اسٹوڈنٹ اور ہی ہیز بین آن ٹین شو. آپ نے دیکھا ہوگا ایپیسوڈز میں. اے لیولس کر رہے ہیں, سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. پیپرز ہیں ان کے لیے دعا کریں. کافی مشکل سبجیکٹس رکھے ہوئے ہیں, فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنس. بہت مشکل یہ سبجیکٹس ہیں, سو پرے فار ہم. اور ود می کروڑوں دلوں کی جان آج میں ایک اور موڈ میں مغیرہ لقمان ماشاءاللہ اینڈ یوتھ کلب کی شان تو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بڑے زبردست کنٹری ٹاپکس کو کہ ارلی میرج یوتھ جو ہے اگر کرنا چاہتی ہے تو کیا چیلنجز ہیں اور کیسے کریں اور اس کے فائدے کیا ہیں. دین انشاءاللہ یوتھ اگر انٹرپرینورشپ کرنا چاہتے ہیں از اٹ پاسبل کہ ایٹ اے ویری ینگ ایج یوتھ خود سے جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اور انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کہ ایج آف انفلوئنسرز ہے, اس میں ولاگ بنانا یا کس طرح کا بنانا چاہیے, کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے. اور اسد نے ماشاءاللہ ایک ڈیسیجن بھی لیا, آپ سب کو پتہ ہے کہ ہی ڈیسائیڈڈ کہ انشاءاللہ فیملی کو میں نہیں دکھاؤں گا, اللہ ان کو استقامت بھی دے. تو اسد سے ہی میں شروع کروں گا. سب سے پہلے اسد ویلکم ٹو ٹین شو اینڈ ویلکم ٹو یوتھ کلب. آپ خیریت سے ہیں؟ آل گڈ ماشاءاللہ. الحمدللہ ٹھیک. علی بھائی آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ بلانے کے لیے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ may Allah give you استقامہ, ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے ماشاءاللہ. سب سے پہلے چونکہ میں نے کہا کہ کافی نوجوانوں کی آپ سے امیدیں ہیں کہ آپ انشاءاللہ آج ان کے پیرنٹس دیکھیں گے یہ ٹین شو اور آپ سے انسپائر ہو کے ان کا بھی رشتہ ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بہت آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک بھی آتی ہوگی. جی الحمدللہ. اور میں مجھے بھی جو یاد ہے نا جب آپ کی خبر آئی تھی تو زیادہ تر لوگوں نے اپریشیٹ ہی کیا تھا, الحمدللہ خوش تھے زیادہ تر لوگ. تو آپ پہلے تو اذکار کرتے ہیں نا ماشاءاللہ, کیونکہ یو آر اے پبلک فگر, تو یہ بڑے ضروری ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایول آئی کے حوالے سے اذکار اپنے پورے کیا کریں انشاءاللہ, کیونکہ آپ پہ لوگوں کی نظریں, اور اچھی بات ہے لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. سو ہمیں اگر آپ ایک سفر اپنے اس پہ لے کر جائیں کہ ہاؤ ہیز اٹ بین, اور یہ کیسے ہوئی اتنی ارلی ایج میں, آپ نے ڈیسیجن کیسے لیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تھینک یو سو مچ علی بھائی. باقی بات یہ ہے کہ اسٹارٹ لائف کا جو ہے نا, مجھے شادی سے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, مجھے جو ہے نا لائف کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, شادی سے پہلے میں جو ہے نا کافی سوچتا تھا کہ میں لائف کے بارے میں کس طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ رہنا شوق تھا, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا ٹو بی آنیسٹ, صحیح بات بولوں گا. ٹھیک ہے, بالکل بھی دل نہیں تھا پڑھائی میں. ٹھیک ہے, تو مجھے لائف کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں ایگزامس کی تیاری کر رہا تھا, بیسیکلی آل لیولس کی اپنی تیاری کر رہا تھا میں. ٹھیک ہے, تو مسقط میں تھا, میں عمان میں پڑھتا ہوں ابھی, پاکستان جسٹ 5 سال ہوئے مجھے شفٹ ہوئے. تو میں عمان میں تھا, ایگزامس کی تیاری کر رہا تھا. میرے پیرنٹس ادھر تھے پاکستان میں, کزن کی شادی تھی, ادھر آئے ہوئے تھے. تو ابو کی ایسے جو ہے نا مجھے کال آئی کہ ابو کی مجھے کال آئی, ایسے ابو میرے ساتھ مذاق بہت کرتے تھے نا کہ شادی تیری جلدی کروا دینی ہے یہ. ابو کو بڑا شوق تھا, ایک ہی ایک بیٹا ہے تو جلدی جو ہے نا اس کی شادی کروا دینی ہے. تو ابو مذاق کر رہے تھے ایسے ہی یہ وہ. تو میں نے بولا اچھا, تو مجھے پسند بھی تھی لڑکی جو میرے بھی وائف ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے بولا ٹھیک ہے اگر جلدی ہے آپ کو تو ٹھیک ہے, یہ فلانی لڑکی ہے تو جا کے بات کر لیں گھر پہ. آپ کو جلدی ہے تو مجھے بھی جلدی ہے. ٹھیک ہے, پڑھائی وغیرہ پہ چھوڑ دیں تو یہی صحیح. تو مذاق تھا تو سیریس ہی ہو گیا. ابو امی ہنسنے لگ گئے, امی بولنے لگی دیکھا مینوں پتا سی میں تمہیں آخیا سی مینوں پتا سی ایدا کچھ ہے. تو ابو بھی ہنسنے لگ گیا, وہ بولتے کوئی مسئلہ نہیں. ابو نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ابو نے بولا بس ٹھیک ہے تو صبر کر. ابو نے کال کاٹی, اگلے دن مجھے خبر آ رہی ہے کہ ابو ان کے گھر پہنچ گئے. اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, ابو ان کے گھر پہنچ گئے. جی ابو ان کے گھر پہنچ گئے. تو مجھے میرے وائف کا میسیج آیا, یہ کیا ہو رہا ہے اتنی جلدی کیسے ہو رہا ہے سب. میں نے بولا ہو رہے ہونے دو, کیونکہ بیسیکلی مجھے جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی تھی لائف کی. میں جو ہے نا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا,
اور باہر میں گھوم پھرتا تھا جو ایج ہوتی ہے ہر ٹین ایجر کی, ٹھیک ہے, تو اور چھوٹے موٹے کام بھی کرتا تھا میں الحمدللہ. انڈیپینڈنٹ رہنے کا شوق تھا شروع سے, تو بیک گراؤنڈ میرا اچھا تھا الحمدللہ سے. ابو کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ ابو نے پیسوں کا یہ وہ کچھ بھی نہیں, مگر شروع سے تھا کہ اپنا آپ کچھ کروں. صحیح. تو کام وغیرہ بھی کرتا تھا چھوٹے موٹے, تو یہی سوچتا تھا کہ نہیں یار اسد یہ نہیں کرنا تو نہیں, یہ کیا کر رہا ہے تو, ٹھیک ہے, اور پڑھائی پہ بھی نہیں دل لگتا تھا. تو اس لیے پھر میں نے شادی کا فیصلہ لیا, میں فوکسڈ ہوں گا, سر پہ ذمہ داری آئے گی تو پھر جو ہے نا ٹریک پہ جاؤں گا. ویری نائس. تو یو ور 18 ایٹ دیٹ ٹائم؟ 18 یس. مغیرہ کتنی اپریشیبل بات ہے مطلب فار آل دا ٹینس کہ دیکھیں انہوں نے کھل کے بتایا کہ آئی لائک سم ون, اور شروع سے یہی نیت تھی کہ شادی کرنا. اٹس ویری اپریشیبل ایکچولی, کیونکہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ پسند کر سکتے ہو. آبویسلی اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دیر از نتھنگ بیٹر فار ٹو پیپل ان لو دین میرج. بٹ تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ یہ اس پہ ہم ہائی لائٹ کریں کہ ینگ ایج میں لو کو آئیڈینٹیفائی کرنا وہ بھی ایک چیلنج ہے, مطلب ایٹ اے ویری ینگ ایج. ان کا تو ماشاء اللہ یہ نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا بھی ہوا تھا, اور یہ کہ ان کے فادر نے بہت زیادہ ظاہر انہیں سپورٹ کیا. تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ہم ٹینس کو گائیڈ لائن بھی اس پہ دیں کہ اف یو لائک سم ون تو اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اور اس کے اسٹیپس کیا ہونے چاہیے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ رحیم؟ جب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کی وائف کی ایج کتنی تھی جب آپ نے جو ہے خود آپ 18 کی؟ 1 سال کا فرق ہے ہم میں. 1 سال کا؟ جی 1 سال کا فرق. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ آپ کی شادی وہیں پہ ہوئی تھی عمان؟ نہیں پاکستان میں تھی. اچھا, میری وائف پاکستان کی تھی. اچھا ٹھیک ہے. ماشاء اللہ الحمد للہ. ماشاء اللہ علی بھائی, میں بہت انسپریشن آپ کے لیے. اسد ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میرے لیے سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں, جب بھی کوئی ایسی اچھی اسٹوری, جب اسلام پہ کوئی بندہ عمل کرے اور ایک سکسیس ملے تو یقین کرے اسلام کو بھی مسلمانوں کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے اس سے. یو بیکم اے پوائنٹ آف ریفرنس فار ادر انڈیویجولز ایز ویل. تو ماشاء اللہ آپ کی مثال ہم دوسروں کو دیتے ہیں. اور الحمد للہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے, ان پیرنٹس کے لیے جو سمجھتے ہیں, جیسے علی بھائی نے کہا کہ اوبیسلی سب سے بڑا جو ایک انزائٹی ہوتی ہے پیرنٹس کو, یہ ہوتی ہے کہ بچہ ذمہ دار نہیں ہے, از ناٹ رسپانسبل, تو شاید نبھا نہیں پائے گا. بالکل. اور خاص طور پہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے لائف کی سمجھ نہیں آ رہی, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, پیرنٹس سوچتے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں سنجیدگی آئے گی کہ نہیں. ایک رسک ہوتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن الحمد للہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک نیکی کا کام جو ہے اور خیر کا کام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک آؤٹ کم ڈالتا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی ماشاء اللہ کہانی بہت ویلڈ ہے ہم سب کے لیے, اینڈ اٹس اے پوائنٹ آف ریفرنس فار اس انڈیویجولز الحمد للہ. اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب رکھے, آپ کو استقامت دے. ریسنٹلی شعیب ملک کا جو معاملہ ہوا ہے, جی بالکل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو ایک طرف ہمارے پاس اس طرح کی اسٹوریز ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی جہاں پہ اس طرح کی اسٹوریز ہیں وہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے بھی واقعات ہیں. اس پہ میں ایک ایڈ کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھی بات یہ بہت کی ہے کہ دیکھیں شادی سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لائک میں نے کچھ بھی نہیں کرنا, میں ویلا بیٹھوں. انہوں نے ایکچولی کوشش کی کہ میں انڈیپینڈنٹ بنوں. دیٹس واٹ آئی لائک اباؤٹ ہیم. انہوں نے کہا کہ میں نے انڈیپینڈنٹ بننا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے پھر کچھ کروں گا. وہ الگ بات ہے ان کے ابو نے ان سے پوچھا, اور ان کے ابو ان کی کافی اچھی بنتی ہوگی تبھی انہوں نے پوچھا ہوگا نا. یہ بڑا اور انہوں نے جواب ان کو اتنا کمفرٹیبلی دیا, مطلب ان کی بھی اچھی بنتی ہوگی. تو دیٹس اے ریئلی گڈ پازیٹیو ریلیشن شپ دیٹ اے فادر اینڈ سن شوڈ ہیو. فرسٹ پوائنٹ یہ, اور سیکنڈ پوائنٹ یہی کہ جو انڈیپینڈنس ہے, انہوں نے کہا کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں خود, اور یہی میرا بھی خواب ہے کہ میں پہلے خود تو کچھ بنوں تاکہ آگے کچھ میں کر سکوں. ہم سمجھ رہے ہیں آپ کے فادر بھی ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں. جی سر, بٹ دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ لائک بیکم سم تھنگ اینڈ دین شادی کریں. اچھا ایک چیز ہوئی نا دیکھیں کہ سوری ٹو کٹ یو کہ ہی ڈیڈنٹ فول اراؤنڈ, یعنی یوتھ نا دے وانٹ ٹو فول اراؤنڈ کہ بس ایک ریلیشن چل گیا ہے تو بس ٹھیک ہے جی, مطلب دے ڈونٹ انٹینڈ ٹو ایکچولی گیٹ میرڈ. وٹ ڈو یو تھنک اسد؟ یہ بالکل جی بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے نا کہ کیونکہ میرا جو ہے نا علی بھائی شروع سے یہی دماغ تھا کہ لائف میں جو ہے نا فوکسڈ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اپنے لائف جو ہے نا سیدھی ٹریک پہ لے کر آنی ہے. تو میرا جو ہے نا اس طرف دماغ ہی نہیں گیا کہ ریلیشن رکھوں اس کو پھر ختم کروں, وہ سب جو ہے نا فضول ہے, ٹھیک ہے, وہ سب فضول, سب ٹائم ویسٹ ہے, بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہے. اس سے اچھا میں پڑھائی کر لیتا ہوں. تو ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ پہلے خود بن جاؤ پھر ہونا چاہیے. کافی لوگوں کے مائنڈ اچھا ہوتے ہیں, ایسے بھی ہونا چاہیے, اچھی بات ہے یہ کہ پہلے خود بن جاؤ. کیونکہ میری امی نے بھی پہلے مجھے یہی بولا تھا شروع میں کہ نہیں پہلے انہوں کچھ بنن دو, پہلے کچھ. امی ہر ماں بولتی ہے, ظاہر سی بات ہے, ماں کا خواب ہے, ہر ماں کا خواب ہے, ٹھیک ہے.
تو ابو میرے بہت تھے اور امی نے بھی کافی سپورٹ کیا, دونوں نے بہت سپورٹ کیا. تو ابھی جیسے انہوں نے بولا تھا کہ پہلے کچھ بن جاؤں تو پھر جو ہے نا شادی کی تک بات جانی چاہیے, وہ بھی مائنڈ اچھا ہے, مگر جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا ریلیشن ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے نا زیادہ لمبا مت لے کے جاؤ, ٹھیک ہے, اس کو حلال وے میں کنورٹ کر لو, پھر اس کے ساتھ مل کے, کیونکہ پھر دو دماغ جو ہے نا جڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. میری جب شادی ہوئی نا, میرے ساتھ ایک اور دماغ جڑا, ٹھیک ہے, مجھے اور زیادہ آئیڈیاز ملے, ٹھیک ہے, مجھے اور میرے لیے راستے کھلے, ٹھیک ہے. تو وہ میرے لیے اور زیادہ جو ہے نا ایزی ہوا آگے مجھے یعنی کیا بول اس کو طے کرنا سفر, ٹھیک ہے, کہ میں کیا کروں زندگی میں. لائف مائنڈیڈ پارٹنر مل گیا. جی بالکل, میرے لیے بہت آسان ہو گیا. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ پہلے آپ کر لو, پھر اس کے ساتھ مل کے جو ہے نا اپنی لائف کا سوچو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پڑھائی کرنی ہے, پڑھائی کرو, وچ از گڈ. تو مجھے نا علی بھائی